السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہیں کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیات پڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 36. بغیر کسی تاخیر کے دیکھتے ہیں آج کے لیکچر میں ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے. بیٹا سب سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 29 اور 36 کا ترجمہ، تشریح، وضاحت آپ کو دی جائے گی. پھر اس کے بعد کچھ اہم MCQs ان آیات کے متعلق اور کچھ سوالات، ان کے جوابات. سوالات آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. یہ مختصر سوالات ہوں گے آج کے لیکچر میں، ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں مزید آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. ترجمہ: مومنوں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے. اصل میں اگر اس آیت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق ناجائز طریقے سے نہ کھانا. ہاں اگر آپس میں تجارت کر رہے ہو اور ایک دوسرے سے راضی ہو تو پھر مالی فائدہ حاصل کر لو، وہ جائز ہے. اور ہاں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. ہلاک نہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک نہ کرو کا مطلب یہ کہ ناجائز نہیں کھانا. ناجائز کھاؤ گے تو خود تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. کوئی شک نہیں کہ اللہ تو تم پر مہربان ہے، وہ تم پر مہربان ہے، بس خود ہلاک ہونے کی طرف نہ جانا. آئیے بڑھتے ہیں مزید آگے. دو بیٹا اگر اس کی تشریح میں اترتے ہیں تو اس میں حلال ذرائع سے مال کمانے کی تاکید ہے، جبکہ ناحق طریقے سے مال حاصل کرنے کی ممانعت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قتل ناحق کو بھی منع فرمایا. انسانی زندگی میں جان، مال اور عزت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام ان تینوں چیزوں کی ضمانت بھی دیتا ہے. اس لیے جو لوگ اسلام نہیں لاتے وہ بھی اس نظام کو اپنا نظام سمجھ کر اس کے زیر سایہ ذمہ ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں. اس آیت میں پہلی دو چیزوں یعنی جان اور مال کے بارے میں تاکید کی گئی ہے. مزید اگر گہرائی میں اتریں تو باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت ہے. باطل طریقے سے مراد وہ ذریعہ ہے جس سے مال حاصل کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا، مثلا چوری، ڈکیتی، غصب، دھوس، رشوت، سود. اسی طرح جھوٹی قسم، دھوکہ بازی، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سٹہ جوا، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، خیانت، یوں ہی اپنا مال ناجائز طریقے سے خرچ کرنے کی بھی ممانعت ہے، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے جو تجارت ہو وہ حلال ہے، اور جو جائز تجارت ہو وہ حلال ہے. باہمی رضامندی سے مراد مالک کی رضامندی ضروری ہے. زبردستی کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، غصب شدہ چیزوں کی نیلامی، خریدنا، دکان، مکان اور جائیداد پر قبضہ کرنا حرام. آپس کی رضامندی سے تجارت جائز ہے. دوسرے سے جائز مال حاصل کرنے کے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، مثلا تحفے کی صورت میں، وصیت میں مال حاصل ہو، یہ بھی جائز ہے، مگر تجارت کا خاص ذکر اس لیے ہے کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے. باہمی رضا اور خوشی کے ذریعے کوئی خرید و فروخت ہو جائے تو حاصل شدہ مال حلال اور جائز ملکیت ہے. ناحق قتل کی ممانعت ہے. اس آیت میں ناحق قتل کی ممانعت ہے. ایسے کام کرنے سے منع فرمایا جو خود کو ہلاک کرنے کا سبب ہو. خود کو ہلاک کرنے کی کئی صورتیں ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ احادیث میں مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند قرار دیا گیا. جیسے کہتے ہیں نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا تو مسلمانوں کو دیکھو گے وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوں گے. چنانچہ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بخار میں اس کا شریک ہوگا. اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے خود کو قتل کرنا. خود کو ہلاک کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے وہ خودکشی. خودکشی حرام ہے. بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا جس طرح خود کا گلا گھونٹنا تو جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا. دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں خود بھی قتل ہوگا. نمبر 3، ایسا
کام کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے اس لیے بھی تعبیر کیا گیا کیونکہ دوسرے کو ناحق قتل کرے گا تو بدلے میں خود بھی قتل ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں حلال کھانے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا کہ حلال اور جائز طریقے سے محبت اور شفقت کے ذریعے روزی کمانی چاہیے۔ باطل طریقے سے دوسروں کا مال غصب کرنا، چوری ڈکیتی، چور بازاری، ناپ تول میں کمی کر کے مال حاصل کرنے کے ممانعت ہے، مگر آپس کی رضامندی سے تجارت، تحفہ، تحائف میں حاصل ہو جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قتل ناحق کی ممانعت کی گئی۔ کسی دوسرے کی جان لے لینا اپنی جان لینے کے برابر ہے، کیونکہ اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے۔ اس کے علاوہ خودکشی کی بھی ممانعت ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت میں کیا کیا احکامات تھے وہ ہم نے آپ کو بتائے۔ اس آیت میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے ممانعت ہے، قتل کرنے کی ممانعت ہے، خود کو ہلاک نہ کرو، ہلاک کرنے کی 3 صورتیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ خودکشی کریں، اس کو بھی حرام کیا گیا۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دیں، اس کو قتل کریں، یہ بھی حکم منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کی تشریح میں جو اہم نکات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آگے MCQs کی طرف۔ لا تاکلو کا معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا نہ کھائیں۔ اگلا اسٹیٹمنٹ بالباطل کا معنی کیا ہے؟ نہ حق طریقے سے، حق طریقے سے یا جائز طریقے سے؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا ناحق طریقے سے۔ طاعت کے معنی کیا ہے؟ ناراضگی، راضی یا رضامندی؟ آپ میں سے دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے۔ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، رضامندی۔ اگلا سوال، انسان کی چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، 1، 2 یا 3؟ کتنی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بیٹا 3 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اگلا اسٹیٹمنٹ، اس آیت میں پہلی ڈیش چیزوں کی تاکید کی گئی، 1، 2 یا 3؟ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، بالکل صحیح جواب۔ اس آیت میں 3 چیزوں کی تاکید کی گئی ہے۔ اس آیت میں ڈیش کی تاکید کی گئی، اکل حلال یا اکل حرام؟ اکل حلال، حلال کھاؤ، اس کی تاکید کی گئی۔ اس آیت میں ممانعت ہے، منع کیا گیا، اکل حلال، اکل حرام یا قتل ناحق کو؟ اکل حرام، کہ حرام کھانے کو منع کیا گیا۔ آئیے مختصر سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ اکل حلال سے کیا مراد ہے؟ اکل حلال سے مراد وہ روزی ہے جو جائز طریقے سے کمائی جائے، یعنی محنت اور مشقت کے ذریعے کمائے جانے والا مال۔ سوال نمبر 2، ذمی کسے کہتے ہیں؟ ذمی عہد کو کہتے ہیں، اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری جن سے ٹیکس کے بدلے اسلامی حکومت عہد کرے، وعدہ کرے کہ ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی جائے، اس لیے وہ ذمی یا معاہدہ کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال، اور اپنے ماں باپ کو قتل مت کرو، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو کا مفہوم تحریر کریں۔ اسلام میں کسی کی ناحق جان لینا حرام ہے اور دوسروں کی جان لینے کو اپنے آپ کو مارنے سے تعبیر کیا گیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب کوئی دوسرے کو قتل کرے گا تو بدلے میں خود بھی قتل ہوگا۔ اسی طرح اس میں خودکشی کرنے کی ممانعت بھی واضح ہو گئی کہ دوسرے کے بدلے میں قتل ہونے سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ختم کر دے۔ یہ تمام صورتیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اگلا سوال، مال حاصل کرنے کے ناجائز طریقے کون سے ہیں؟ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے میں چوری ڈکیتی، غصب دھونس، جھوٹی قسم کھا کر مال حاصل کرنا یا فروخت کرنا، جھوٹ دھوکہ بازی، ذخیرہ اندوزی، چور بازاری، سٹہ جوا، ملاوٹ، نام تول میں کمی، خیانت، مالک کی مرضی کے بغیر دھونس، دھاندلی یا جبرن زبردستی کسی کا مال چھین لینا، یہ سارے طریقے مال حاصل کرنے کے حرام اور ناجائز طریقے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 29 جس کا ترجمہ، تشریح، MCQ، مختصر تفصیلی جواب دیے گئے۔ اب آیت نمبر 36 ذرا ملاحظہ کیجیے، آیت آپ کے سامنے موجود ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں بناتا۔ اللہ نے انسان کے اوپر کچھ حقوق اور واجب الادا رکھے ہیں۔ حقوق اس طرح کے ہیں کہ ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ اس آیت میں دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ انسان پر سب سے پہلا اور بنیادی حق اللہ کا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو اللہ ماننا جائے، اس کی عبادت و اطاعت کی جائے، اور اس کے توحید یعنی ایک ہونے کا زبان اور دل سے اقرار کیا جائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، لہٰذا اس آیت میں شرک کی بھی ممانعت ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کرنے کا حکم ہے۔ مخلوقات میں سب سے اولین درجہ والدین کا ہے، سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے کہ ان کے حقوق ادا ہوں، اس لیے سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی لازمی ہے۔ مسافروں اور ایسے لوگ جو قبضے میں ہوں، مثلا خاندان کے کم سن یتیم، ملازم، غلام، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں تشریح اگر ہم دیکھیں تو سورہ نساء کی اس آیت میں حقوق کی ادائیگی کی اہمیت بیان کی گئی۔ تمام حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی عقیدہ توحید اور حقوق العباد کی تاکید کی گئی ہے۔ انسان کے ذمے دو قسم کے حقوق، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد۔ اس آیت مبارکہ میں دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا۔ حقوق اللہ کو سمجھ لیجئے پہلے۔ اس آیت میں حقوق اللہ دو باتوں کو بیان کیا گیا۔ الف، عبادت اور بندگی۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے معبود مانا جائے، اس کی عبادت اور بندگی کی جائے اور اسی کی فرما برداری کی جائے، اسے معبود حقیقی مانا جائے۔ یہ ادائے حقوق میں اللہ کا سب سے پہلا حق ہے۔ اللہ کا دوسرا حق توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلند عظمت والا جان کر اس کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے کے قائل ہو جانا۔ شرک سب سے بڑا ظلم، اقرار توحید کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تمام محبتوں پر اللہ کی محبت کو حاوی رکھنا، اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا، حدود اللہ سے تجاوز نہ کرنا، یہ اللہ کا دوسرا حق ہے جو انسان کو لازمی طور پر ادا کرنا ہے۔ پہلا حق عبادت اور بندگی، دوسرا حق اس کی وحدانیت کا اقرار۔ حقوق العباد میں دیکھیں تو مخلوقات میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، کیونکہ خالق تو اللہ ہے مگر ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ نے والدین کو بنایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کا حکم دیا گیا۔ سورہ اسراء میں اللہ کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ سنایا ہے کہ تم اس کی بندگی کرو گے اور والدین سے اچھائی کرتے رہو گے۔ اللہ کے بعد اولین حق والدین کا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ والدین کے بعد دوسرے لوگوں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے، جس میں قریبی رشتہ دار، ان کے حقوق ادا کرنا اور ان سے اس سے سلوک کرنا بھی ضروری ہے۔ کم سم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اسلام سے پہلے بڑے بھائی اور دوسرے رشتہ دار کم سن یتیموں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، جبکہ اسلام نے انہیں یہ حق دیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور اجنبی ہمسائے، ساتھ سفر کرنے والے، مہمان اور ماتحت رہنے والے، غلام، کام کرنے میں شریک، سب کے ساتھ اچھے سلوک کا ذکر ہے۔ اور اللہ نے انہیں پسند نہیں کرتا جو بڑائی مارنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو۔ اللہ غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے بڑھتے ہیں MCQs کی طرف۔ جار کا معنی کیا ہے بیٹا؟ پڑوسی، دوست یا پھر رشتہ دار؟ دیکھتے ہیں آپ میں سے اس کا جواب کون دے گا۔ بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے، پڑوسی۔ اگلا سوال، مختالن کے معنی کیا ہیں؟ غرور، اترانے والا، مسافر یا پڑوسی؟ بالکل صحیح جواب بیٹا آپ کا، اترانے والا۔ حقوق کی کتنی اقسام ہے بیٹا؟ بہت آسان سوال ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ یتیموں کے حقوق میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ بندوں کے حقوق میں، میری غلطی ہے، بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا، اولاد کا، بہن بھائیوں کا، دادا دادی کا؟ بالکل صحیح جواب، ماں باپ کا۔
حسن سلوک کرنے کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یا ان تمام کے ساتھ؟ صحیح جواب ان تمام کے ساتھ۔ اب مختصر سوالات دیکھیے گا۔ حقوق کی کتنی اقسام ہے بیٹا؟ اس کا جواب آپ کو ابھی دیا گیا، 2 اقسام، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے ذرا دیکھیے گا۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے اپنے بندوں پر حقوق۔ حقوق اللہ کو ہم 2 بنیادی نقطوں میں تقسیم کرتے ہیں: اللہ کو بلند عظمت والا جان کر اس کی وحدانیت کا قائل ہو جانا، اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کرتے رہنا، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس آیت میں حقوق العباد سے متعلق اللہ کیا فرماتا؟ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ نے حقوق العباد میں اولین حق ماں باپ کو دیا، اس کے بعد قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، ہمسائے، اجنبی ہمسائے، پاس بیٹھنے والے، غلام، نوکر چاکر، مسافروں کے ساتھ نیک سلوک اور اچھے ان کی دل جوئی کرنے اور ان پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تھے بیٹا سورہ نساء کی آیت 29 اور 36 جن کے ترجمہ، تشریح، MCQs اور مختصر سوالات کے جوابات دیے گئے۔ امید کرتا ہوں بآسانی یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہی سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔